بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات وہی کہ جناب میاں محمد نواز شریف کی صحت کے ارد گرد کے معاملات، آزادی مارچ اپ ڈیٹ اور ایک آج کی نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ میاں محمد نواز شریف کی صحت کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہے سب سے اہم موضوع ہے آج کل۔ تازہ ترین انفارمیشن جو بغیر میڈیا سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کے پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ امپروو ہوا، لیکن پھر سڈن فال ہو کے 6000 تک پہنچ گیا۔ اور جو پینل ڈاکٹرز کے ہیں، جن میں اب ان کے اپنے جو پرائمری فزیشین ہیں ڈاکٹر شاید عدنان، وہ بھی شامل ہیں، اور ڈاکٹر ایاز جو ہیں وہ اس پینل کے سربراہ ہیں۔ اس طرح کچھ فارن ڈاکٹرز کی سروسز بھی اویلیبل ہیں۔ تو الٹیمیٹلی بظاہر یعنی رپورٹس یہ آ رہی ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فوری بیرون ملک پہنچایا جائے۔ لیکن ساتھ کمپلیکیشنز یہ بھی ہیں کہ جس لیول پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر ایئر ایمبولینس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح یعنی جو پی ٹی آئی کے روٹین وائز جو ان کا سٹائل ہے کہ جس طرح جناب کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اسی طرح نواز شریف کی بیماری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی وہ جو کمینگی ہے نا، وہ کیونکہ ان کے ڈی این اے میں ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے جی۔ اور یہ ڈبل ایجڈ سولڈ ہے، ایک طرف انہیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف دشمن اتنا کمینہ ہے کہ وہ ہر موو کو اسی اینگل یعنی ٹرولنگ والے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں صبح شام، یہی کہیں گے کہ اب بالفرض اگر خدا نخواستہ زندگی اور موت کے ایشو کے حوالے سے وہ بیرون ملک بھی جائیں تو فوراً جی $10 بلین کا ہو گیا جی سودا، اتنی ڈیل ہوگی، 8 کی ہوگی، 50 کی ہوگی۔ یعنی کمینگی جو ہے وہ گویا اچھل رہی ہے ہر طرف کہ جو صحت ہے، جو یعنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، حالانکہ انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کی بھی مائیں اور بہنیں اور باپ پہلے مر چکے ہیں، اور کسی کے مر جائیں گے، خود بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے۔ یعنی کوئی اس ٹائپ کے یہ کیلسنس ہے ان لوگوں میں کہ بس بندہ علمحن الحفیظی کہہ سکتا ہے، کیا کہے۔ بہرحال ایک طرف یہ اطلاعات ہیں کہ ڈیٹیوریشن اور شہباز شریف نے دونوں ہائی کورٹس کو موو کیا ہے، پٹیشنز فائل کی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جو چودھری شکر مل کے حوالے سے اس میں ضمانت ہو، کیونکہ جو ٹھگز ان خاکی ہیں ان کا یہی بندوبست تھا کہ کیونکہ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پھر العزیزیہ ریفرنس میں سسپینڈ ہو جائے سزا یا ضمانت ہو جائے تو پھر تو وہ آزاد ہو جائے گا نواز شریف۔ ظاہر آزاد ہونا گویا ٹھگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ جو ویڈیو والا جاوید اقبال ہے، جسٹس جاوید اقبال نام نہاد المعروف ویڈیو والے، ان کی سروسز ظاہر ہے ہر وقت ان کی ڈسپوزل پر ہیں، تو انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ چودھری شکر مل کا کوئی ڈرامہ رچا لیں، کوئی اور بھی، یعنی اب کیس بنانے ہوں تو 1000 ایک ہی دن بنائے جا سکتے ہیں، منہ سے ہی کہنا ہے نا، تو لکھنے والے آگے ہوں گے۔ تو بہرحال چودھری شکر مل میں ان کو اریسٹ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ یعنی پریمپٹ کیا جا سکے کہ ان کی کسی طرح سے رہائی ممکن نہ ہو، وہ پھر بھی ہماری کسٹڈی میں رہے، اس لیے کہ جو دست قاتل ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان کے ظلم و ستم سے بچ سکے۔ بہرحال میاں شہباز شریف نے نواز شریف کی اور مریم کی دونوں کی رہائی کے لیے اپنا ضمانت کے لیے کہ میڈیکل گراؤنڈز اور حالات بڑے یعنی خوفناک ہیں صحت کے حوالے سے، تو لاہور ہائی کورٹ کو موو کیا چودھری شکر مل کے کیس میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کیا العزیزیہ ریفرنس کے معاملے میں کہ وہ سزا کو سسپینڈ کیا جائے، اور کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری ہارڈشپ ہے اس میں یہ اجازت دی جائے انہیں یعنی رہا کیا جائے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیرون ملک لے جایا جائے۔
اب ایک سوچ یہ ہے کہ یہ انٹینشنلی حکومت اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور ظاہر ہے یہ کولیکٹیو اور انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے، انہوں نے جان بوجھ کے نواز شریف کو میڈیکل ایکسیس ایڈیکویٹ اور فریکوینٹ نہیں دی، جتنی آپٹیمم لیول پر ہونی چاہیے وہ نہیں دی، تاکہ اس کی صحت خراب رہے اور اس حد تک پہنچ جائے کہ پھر زندگی اور موت کا ایشو بن جائے۔ اور ظاہر ہے پھر انہوں نے گھر والوں کو بھی یوز کیا، اس کی ماں کو لے کر گئے کہ یعنی یہ قبول کر لو کہ بیرون ملک جانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی رپورٹس ہیں کہ سروسز ہاسپٹل میں بھی جب سے ان کو لایا گیا ہے، ساتھ ساتھ پاورفل لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے بھی ہیں، وہ بھی ڈیل کر مطلب اس چکر میں ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف بیرون ملک چلا جائے۔ جبکہ نواز شریف نے جو ان کی لاسٹ یعنی بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں کسی قسم کی رعایت کا طالب نہیں ہوں، میری یعنی زندگی کے متعلق کوئی زیادہ پریشان نہ ہوں، مجھے چھوڑیں، جو اللہ کرے گا ہوگا، اور یعنی کسی قسم کی رعایت کے وہ خواہش مند نہیں ہیں، کسی قسم کی ڈیل کے خواہش مند نہیں ہیں، وہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی ان کا موقف یہ ہے۔ لیکن ان پر مختلف طریقوں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، ظاہر ہے جذباتی تعلق ہے، اولاد ہے، والدہ ہیں، ان سب کو یوز کیا جا رہا ہے اور تنگ کیا جا رہا ہے، ٹیز، یعنی دیکھیں نا، پہلے عدالت میں 1 گھنٹے کی اجازت نہیں ملی مریم نواز کو ملنے کی، پھر جب پہنچ گئی جیل میں پھر اجازت ملی، جی ٹھیک ہے 1 گھنٹہ کر لیں جی، پھر انتظامیہ، یعنی اس جج کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کمینگی اپنے منہ پر کالک مل لی ہے اور وہی کام پھر انتظامیہ نے کر بھی دیا ہے۔ بندہ پوچھو یہ اعزاز تم ہی لے لیتے۔ بہرحال پھر ان کو لے کر گئے، وہاں ان کی حالت اپنی خراب ہوگی جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا، اور ڈاکٹروں نے ان کو بھی ایڈمٹ کیا، رپورٹس وغیرہ آئیں، ابھی وہ ڈسچارج کرنا نہیں چاہتے تھے، فردر ٹیسٹ وغیرہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر اسلام آباد سے ٹھگوں نے یہ حکم دیا کہ فوراً اس کو واپس جیل بھیج دیا جائے۔ لہذا یہ ایمرجنسی بیسس پر ہی آئی، ایمرجنسی بیسس پر ہی پھر زبردستی اگینسٹ ڈاکٹرز ایڈوائس، ڈاکٹروں کے ریزسٹنس کے باوجود اس کو لے جایا گیا۔ اب پھر جی وہاں سے حکم جاری ہوا صبح کہ نہیں اس کو اجازت دے دیں جانے کی، لیکن پھر امپلیمنٹیشن وغیرہ پھر نہیں ہوئی۔ تو یہ یعنی بہت زیادہ کنفیوزڈ، اور پوری طاقت جو اسٹیٹ کے ریاستی ادارے ہیں، یعنی فوجی ٹھگ ہیں اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، عمران خان صاحب ہیں جو مالشی ہیں، وہ پوری طاقت لگا رہے ہیں اس یعنی کیس کو خراب کرنے کی، اور اس سے اپنے مطلب جو ہے وہ برآمد کرنے کی، اور ساتھ اپنے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں میڈیا میں وہ جی سگانے طاقت جن کو میں کہتا ہوں، وہ بھی صبح شام یہی ہر وقت کے اب ڈیل ہو گئی ہے اتنے ارب ڈالر کی، اب ہو گئی ہے، یعنی اس قسم کی مینٹلٹی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھیں کیا انفولڈ ہوتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی یہ بات اب تقریباً نظر آتی ہے کہ جو کورٹس ہیں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس، وہاں سے ایکسٹرا آرڈینری ہارڈشپ کی بنیاد پر ان کی ضمانتیں ہونے کے امکانات ہیں، یا سزا سسپینڈ ہونے کے امکانات بہت ہیں۔ آج 25 کو ہی ظاہر ہے ان کی ہیئرنگ ہے پھر، اور اس کے علاوہ ریگولر بھی یعنی ان کی ضمانتیں اور معاملات، وہ جو ریگولر کیسز ہیں ان کی بھی آج کل کی کسی تاریخ۔ اچھا دوسری طرف وہ 28 تاریخ کو ہونا ہے قاضی فاضسہ کی ہیئرنگ، لیکن ظاہر اس دوران وہ آزادی مارچ اور دھرنا وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھی لگتا ہے کہ خواہش جو ان ٹھگوں کی ہے اور ان کے مالشی ججوں کی ہے کہ یہ مرغی ہم نے ریٹائرمنٹ سے پہلے حلال کرنی ہے، کھوسہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، وہ شاید ان کا خواب ہی رہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مارچ کی وجہ سے ظاہر ہے ساری چیزیں اس طرح نارمل نہیں ہوں گی جس طرح پہلے ہوتی ہیں۔ جناب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ضلع میں یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نے ٹرانسپورٹرز کو تھریٹن کرنا شروع کیا ہے، وہاں کے پیٹرول پمپ وغیرہ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں، یعنی ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ آزادی مارچ میں لوگ نہ آئیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یعنی ڈبل فیسڈنس ہے کہ دیکھیں جی آزادی مارچ کی اجازت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بے شک آپ پیٹرول بند کر دیں، ٹرانسپورٹرز کو گرفتار کر لیں، پھر بھی لوگ پیدل بھی آئیں گے، سائیکلوں پر آئیں گے، موٹر سائیکلوں پر آئیں گے، اونٹوں گھوڑوں پر آئیں گے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پہلے ہی پنڈی اسلام آباد میں لوگ ٹینز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں مارچ کے حوالے سے لوگ موجود ہیں، اور پھر وہاں کی آبادی بھی ہے نا، وہ آبادی کوئی تھوڑا ہی چاند سے آئی ہے، اس میں بھی جمعیت علماء اسلام کے اور نون لیگ کے سب سے زیادہ سپورٹر ہیں، تو وہ بھی اویلیبل ہوں گے۔ لہذا یہ ہے کہ گورنمنٹ مارچ تمام تر رکاوٹوں اور کوششوں کے باوجود روک نہ سکے گی، یہ بات طے ہے، اور اس لیے ان کو موت نظر آتی ہے، اور وہ ہر محاذ پر کام کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ٹیز کرنے پر اور اس کے ہیلتھ ایشوز کو مینیپولیٹ کرنے پر، اور دوسری طرف عوام کو خوفزدہ کرنے پر مارچ وغیرہ کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف لوگ جو ہے مزاحمت کرنے والے جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے رفقا اور میاں نواز شریف، ایون دو کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، پھر بھی یعنی وہ ریزالو اس کا ہے، جب بھی انہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بالکل اپنا عزم جو ہے وہ پوری شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں، اور خدا انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے۔ یہ قبضہ گبر آزادی، یار 72 سال ہو گئے ہیں اس غلامی کو، ان ٹھگوں کو، یعنی اب دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سنائیں جس طرح یہ سناتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تہذیب و اخلاق سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ گلی اپنا جی ایچ کیو شریف کے چیف ٹھگ باجوہ صاحب اور بنی گالہ کے معاون ٹھگ حضرت خان صاحب، ان کی یہ بات طے ہے کہ یہ اب نارمل زندگی یہ بھی گزاریں گے نہیں، مارچ بھی ہوگا اور پھر خان صاحب ایز یوزل نہیں رہیں گے، سونر اور لیٹر انہیں جانا ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی سونر ہی جانا ہوگا، بلکہ بعض اطلاعات تو یہ ہیں کہ نومبر میں ہی ان سے استعفیٰ، اس لیے کہ جب ہر چیز جام ہو جائے گی پھر ویسے تو نہیں مولانا صاحب جائیں گے نا، آخر وہ بھی کسی کام کے لیے آ رہے ہیں۔ اور تیسری طرف وہی وہ جس کا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ نام نہاد ملاقات ہے، کوئی نہیں ملاقات لیکن پھر بھی مثلا کئی اور اینکرز نے بھی اس کا ذکر کر دیا، لیکن اس کے کنٹینٹس پر سوائے کر کے کسی نے انالائز نہیں کیا، بس ویسے ہی ایک پاسنگ ریفرنس دے دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہیں، لیکن ایک اینکر نے اس کو واقعتاً تجزیاتی انداز میں بیان کیا اور یہی کنکلوڈ کیا کہ یہ اب نارمل بات ہے، یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ دونوں طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس اینکر کی اپنی حدود و قیود ہیں، ظاہر ہے جس لیول پر ہم بات کرتے ہیں اس لیول پر ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے نا، اور اپنا اپنا ایک فریم آف ورک ہے یا فریم آف ریفرنس ہے، اپنی اپنی سیٹنگز ہے، اس کے ودن ہی بات ہو سکتی ہے۔ ہماری سیٹنگز تھوڑا کھلی سیٹنگز ہیں، اس لیے ہم نے بالکل ہم یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب آپ اس کے کنٹینٹس کو انالائز کرتے ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، صرف ایک رنگ بھرا گیا ہے کہ دیکھیں جی فضل الرحمان ان سے ملاقات کی، فضل الرحمان نے کہا کہ مائنس عمران خان، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، دیکھیں معیشت ہم نے بڑی مشکل سے سیٹ کی ہے۔ وہ بندہ پوچھے اس بغیرت کو، وہ جو اپنا جی ایچ کیو کا ٹھگ ہے چیف، یہ معیشت کس نے خراب کی ہے؟ اس بغیرت نے، یعنی جو اب اس وقت موجود ہے اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ان بغیرتوں نے ہی تو معیشت خراب کی ہے، یا ان کے امیڈیٹ جو پچھلے ایک دو سکسیسرز ہیں، اسرائیل شریف ہے جو اب بٹ مین ہے سعودی شہزادے کا، یا گن مین ہے، پتہ نہیں پوتڑے تو ہوتا ہے کیا، کیونکہ پاکستان میں تو بٹ مین ایسے ہی کام کرتے ہیں، تو جسے اپنے وزیر اعظم کی بات لیجیٹیمیٹ وزیر اعظم کی اچھی نہیں لگتی، وہاں جا کر وہ بٹ مین اور گن مین بنا ہوا ہے رائل شریف۔ تو یہ انہوں نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، انہوں نے اسٹیٹ فنڈ سے، یعنی جو بندوقیں اور پیسے حکومت اور پاکستان کی قوم انہیں اپنے دفاع کے لیے دیتی ہے، یہ بغیرت اس کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امیجن کریں، لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ حکومتیں جو ہیں، جو ان کی پالش نہیں کرتی بوٹ، ان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، اور پھر یہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کی، اور تم نے معیشت تباہ کیا، تم اس ملک کے قاتل ہو، تم اس ملک کے یعنی معاشی قاتل بھی ہو، تم جسمانی قاتل بھی ہو، اس ملک کو بیچنے والے ہو،
تم بیچ کے بردہ فروش ہو، پیسے کماتے ہو، اور یہ پھر الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہو کہ ہم نے معیشت ٹھیک کی ہے، تم نے کی ہے۔ تو بہرحال وہ اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم بندے مارنے کے لیے تیار ہیں، یعنی میٹنگ کے کنٹینٹ سے اگر دیکھنا جو حوالہ ہے وہ خبر کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اس حکومت کو بچانے کے لیے ہم پاکستان کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی سین بندہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کے آرمی چیف یہ کرتے بھی رہے ہیں اور اعلان کہتے بھی رہے ہیں، اس لیے پھر بعض لوگوں کو یہ توقف ہے کہ اس کا انکار کیسے کریں۔ لیکن دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی انسگنیفیکنٹ اس کے سورسز ہیں، وہ چھوٹی سی جو آئی ایس آئی کی فیکٹریاں ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، بہت ہی معمولی سی۔ اب وہ فیکٹریوں کی حیثیت اتنی معمولی ہے کہ نہ آئی ایس پی آر والوں کو کوئی ضرورت ہے اس پر تبصرہ کرنے کی، حالانکہ ان کے اپنے ہی ہیں وہ، یعنی وہ فیکٹریاں بھی ان کی اپنی ہیں، اور نہ ہی جے یو آئی نے یہ ضرورت محسوس کی اس پر تبصرہ کرنے کی۔ باہر یہ یعنی صورت حالات ہے، تو دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کے عوام اور ان کے اس وقت کے پاپولر لیڈر جو ہیں جناب مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور ان کے رفقا، انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا بھلا ہوگا۔ ظاہر ہے مشکلیں آتی ہیں، یہ عظیمت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اگر اتنا آسان ہو تو ہر بندہ ہی صاحب عظیمت ہو جائے۔ وہ کارگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اب میں وہ آپ کے سامنے نظم پیش کرتا ہوں جو جرأت انکار کے نام سے، آپ سمجھ جائیں گے کہ کس میں جرأت انکار ہے اور ہم کس کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو عرض کرتا ہوں جی، جرأت انکار کے نام۔ میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، لینے چین نہ دے گا میرا لہو تجھے۔ میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، لینے چین نہ دے گا میرا لہو تجھے۔ جاں ایک دن جانی ہی ہے سب کی، جاں ایک دن جانی ہی ہے سب کی، یہ خون للکارے گا کو بکو تجھے۔ جاں ایک دن جانی ہی ہے سب کی، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو کے ٹھگ ہیں ان کی جان نہیں جانی ہے۔ ایک تو وہ مشرف سے پوچھ لیں کہ جان جانی ہے یا نہیں، یہ چلی ہی جانی ہے، سب کی چلی جانی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، طاقتوروں کی بھی، مظلوموں کی بھی، ظالموں کی بھی۔ تو میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، لینے چین نہ دے گا میرا لہو تجھے۔ جہاں ایک دن جانی ہی ہے سب کی، یہ خون للکارے گا کو بکو تجھے۔ جہاں ایک دن جانی ہی ہے سب کی، یہ خون للکارے گا کو بکو تجھے۔ اور غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں۔ جو غیرت مند لوگ ہیں وہ جان دے دیتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں دیتے۔ غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، جان سے عزیز تر ہے آبرو مجھے۔ لیکن یہ لوگ جو اپنی آبرو بیچ کے کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے نوٹ کھڑے کرتے ہیں، ان میں آبرو نام کی، غیرت نام کی، حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، جان سے عزیز تر ہے آبرو مجھے۔ اور قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، یعنی جو کور آف لائف ہے نا، جو ریزن ڈیٹر ہے زندگی کا، جو جواز ہے زندگی کا، جو اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے، وہ کیا ہے کہ قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، یعنی حق بات کہنا اور جابر اور قاتل اور سفاک لوگوں کے سامنے مزاحمت کرنا، یہی تو اصل ہے زندگی۔ لیکن کم لوگ سمجھتے ہیں کہ قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، حیات ہے آزادی خلق کی آرزو مجھے، یعنی مجھے یہ خلق خدا کی جو آزادی ہے وہ چاہیے، یہ آرزو جو ہے یہی میری زندگی ہے کہ قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، حیات ہے آزادی خلق کی آرزو مجھے۔ اور خون حمیت ہے سرخ، یہ سفید نہیں، خون حمیت ہے سرخ، یہ سفید نہیں، یعنی جو غیرت مندوں کا خون ہے نا،
یہ سرخ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا تو اس کا فلاں کا خون سفید ہو گیا ہے، یہ بغیرت لوگوں کا سفید ہی ہوتا ہے، نظر ویسے سرخ ہی آتا ہے، ہوتا نہیں ہے جی۔ خون حمیت ہے سرخ یہ سفید نہیں، گر بہے گا تو کرے گا سرخ رو مجھے، یعنی جب میرا خون کوئی بہائے گا تو یہ سرخ خون جب بہے گا تو ظاہر سرخی مائل ہو جائے گی نا سب چیز، تو گویا سرخ رو ہو جائیں گے مقتول جو، تو قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، حیات ہے آزادی خلق کی آرزو مجھے، اور خون حمیت ہے سرخ یہ سفید نہیں، گر بہے گا تو کرے گا سرخ رو مجھے، خون حمیت ہے سرخ یہ سفید نہیں، گر بہے گا تو کرے گا سرخ رو مجھے، اور رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں چاہیے، کوئی رعایت نہیں چاہیے، ہے جی، تو رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، کافی و شافی ہے ورد اللہ ہو مجھے، میرے لیے اللہ کافی، کہ رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، کافی و شافی ہے ورد اللہ ہو مجھے، میں ایک بات کہوں اے عدو تجھے، لینے چین نہ دے گا میرا لہو تجھے، جان ایک دن جانی ہی ہے سب کی، یہ خون للکارے گا کو بکو تجھے، غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، غیرت مند ہوں جان دے سکتا ہوں، جان سے عزیز تر ہے آبرو مجھے، قاتل سے الجھنا ہی جوہر زیست ہے، حیات ہے آزادی خلق کی آرزو مجھے، خون حمیت ہے سرخ یہ سفید نہیں، گر بہے گا تو کرے گا سرخ رو مجھے، اور رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، کافی و شافی ہے ورد اللہ ہو مجھے، رعایت درکار نہیں کوئی اہل ستم سے، کافی و شافی ہے ورد اللہ ہو مجھے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا۔